لله رب العالمين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم. بزرگان محترم، اسلام سے تعلق رکھنے والے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کریں، اس کا جتنا احسان ہم اپنے دل و دماغ پر حاوی کریں کم ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین جمعے ہی کے بہانے سے ہی ہفتے میں کچھ باتیں سنانے کی توفیق دے دیتے ہیں، ورنہ وہ علاقے بھی ہمارے علم کے اندر موجود ہیں آج بھی اتنی ترقی یافتہ دنیا میں کہ جبکہ مدارس سے بھی لاکھوں کی تعداد میں علماء نکلتے ہیں، ایسے علاقے موجود ہیں جہاں مہینوں نہیں کئی 10-20 سال ہو جاتے ہیں لیکن تقریر یعنی دین کی بات سننا انہیں میسر نہیں ہوتا۔ مساجدیں ہیں، مساجدوں میں امام بیچارے حافظ ہیں، ان سے بات کرنی آتی نہیں، وہ بات کرتے نہیں، تو یہ ہم سب کے لیے خوشی کی بات بھی ہے اور اللہ کا احسان اس پر ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے اور اس کا ایک وقت ہمیں دیا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں دین کی بات، اللہ اور اس کے رسول کی بات سنتے سناتے رہتے ہیں۔ آج جو بات عرض کرنی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی تعظیم کریں۔ بس اس بات کو ذہن میں رکھیے اور قرآن کریم کی جو آیات میں نے پڑھی ہیں اسی کے ذریعے سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے سے یہ بات انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش ہے۔ ہم معاشرے میں اپنے چل پھر کر دیکھ رہے ہیں اور کھلی آنکھوں اس بات کا مشاہدہ روزانہ کر رہے ہیں، بلکہ ہر آدمی باہر کو چھوڑیں، پڑوس والوں کو چھوڑیں، رشتہ داروں کو چھوڑ دیں، خاندان قبیلے والوں کو چھوڑ دے، صرف اپنے گھر کی جس چہار دیواری میں وہ رہ رہا ہے اسی گھر کی چہار دیواری میں رہتے ہوئے اس کا مشاہدہ روزانہ کرتا ہے کہ آج کل ہمارا مسلم معاشرہ خود ہماری اولادیں بڑوں کی تعظیم کرنے میں، بڑوں کا احترام کرنے میں کتنی گئی گزری ہو، اور وہ بڑوں کا احترام کرتی بھی ہیں، یعنی ہم خود اس بات کا روزانہ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان طبقہ یا ہماری ادھیڑ عمر کا طبقہ یا ہمارے بچے وہ اپنے سے بڑے والے کی تعظیم، اپنے سے بڑے والے کا احترام، اپنے سے بڑے والے کا ادب کرتے ہیں یا نہیں۔ ہم خود اس میں کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، خود اپنے دل سے فیصلہ کریں کہ ہمارے گھر کی کنڈیشن اور سچویشن کیا ہے۔ جس اولاد کو میں نے شروع سے لے کر کمایا اور کھلایا، جس اولاد کے لیے باپ بڑھاپے تک کماتا رہا، جس اولاد کے لیے باپ نے اپنی داڑھی کے بال سفید کر دیے اور سر کے بال سفید کر دیے، اپنی ہڈیوں کا گودا جس نے کھپا دیا اور رگوں کا خون جس نے سکھا دیا، آج اسی اولاد کو ہم دیکھ لیں اپنے گھر کی چہار دیواری میں کہ کیا وہ اپنے باپ کا احترام کرتی ہے یا نہیں، اپنے باپ کی تعظیم کرتی ہے یا نہیں۔ وہی اولاد کیا اپنی بوڑھی ماں کی تعظیم، تاؤ چچاؤں کو چھوڑیے، خاندان قبیلے کے بڑے افراد کو چھوڑیے، گاؤں کے بڑے افراد کو چھوڑیے، مسئلہ تو یہی پر اٹک جاتا ہے کہ وہ خاندان قبیلے کے بڑے کا ادب کیا کرے گا،
گاؤں کے بڑے کا ادب کیا کرے گا؟ وہ اسی باپ کا ادب کرنے کے لیے آج کی اولاد، آج کا نوجوان، آج کی نسل تیار نہیں ہے کہ جس باپ نے شروع سے لے کر اینڈ تک، یعنی اپنے بڑھاپے تک، اور بڑھاپے میں بھی کہیں نہ کہیں اسی کوشش میں رہتا ہے کہ اب میں اپنی اولاد کے لیے کچھ کر جاؤں، وہ اسی کا ادب اور احترام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صرف یہی بات ہے کہ قرآن کریم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے اپنے بڑوں کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے ہمیں اپنے بڑوں کے بارے میں۔ اب بڑے کسی بھی طرح کے ہو سکتے ہیں، علماء بھی ہمارے بڑے ہیں، علمی اعتبار سے بڑے ہو سکتے ہیں، عمر کے اعتبار سے بھی بڑے افراد ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کیا تعلیم دی ہے قرآن نے، علم کے اعتبار سے جو بڑے ہیں ان کے بارے میں قرآن نے کیا تعلیم دی ہے، اور اپنے چھوٹوں کے بارے میں بڑوں کو کیا تعلیم دی ہے۔ یہ بہت سوچنے کی بات ہے، یہ باتیں ہمارے سامنے بہت کم آتی ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت بلکہ 3 آیتیں میں نے پڑھی 26ویں پارے کی سورۃ الحجرات کی، یہ آیتیں ہیں، ابتدائی آیتیں ہیں یہ 3۔ سورۃ الحجرات قرآن کریم کی وہ واحد سورت ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے کی کمیوں کو ہائی لائٹ کیا ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، اس کے علم میں سب کچھ بات ہے کہ آنے والا وقت کیسا ہوگا، کیسے کیسے نسلیں آئیں گی، کیسی کیسی جنریشن پیدا ہوگی۔ اللہ نے اسی کو آج کے دور کی جب اس سورت کو پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے آج کے دور کی چیزوں کو، کمیوں کو ہائی لائٹ کیا ہے 1400 سال پہلے۔ قرآن کریم کی یہ سورت ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھاؤ، اور یاد رکھو ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ آپ کہیں گے آپ بات تو کر رہے ہیں بڑوں کی، اور قرآن کریم کہہ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کے لیے۔ جی ہاں، قرآن کریم صرف ایسی کتاب نہیں کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہی محدود رہ گئی، نہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ قرآن کریم کا پہلا نشانہ اور پہلا ٹارگیٹ وہ نبی کے زمانے کے مسلمان ہیں، یعنی صحابہ ہیں، لیکن ہم تو جانتے ہیں قرآن کریم ہر ایمان والے کی رہنمائی صبح قیامت تک کرنے والی ہے۔ تو قرآن سے جو پیغام ملیں گے وہ ٹھیک ہے، صحابہ پہلے ٹارگیٹ، پہلے نشانہ ہیں، لیکن قیامت تک آنے والی تمام جنریشن، قیامت تک آنے والے تمام مسلمان، قیامت تک آنے والے تمام اہل ایمان اس پیغام کا، اس حکم کے تابعدار ہوں گے جو حکم 1400 سال پہلے صحابہ کو ملا تھا۔ اب اس آیت کو سمجھیے، قرآن کہتا ہے کہ اے ایمان والے تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، ان اللہ سمیع علیم، کہ اللہ تعالیٰ تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اور آگے فرمایا اسی آیت سے آگے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہو، اسی طرح تم اللہ کے رسول کے سامنے، نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرو، اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو تمہارے نیک اعمال سارے برباد ہو جائیں۔ پھر اس سے اگلی آیت میں فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً جو لوگ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو پست کرتے ہیں، دھیمی آواز سے بولتے ہیں، ادب کے دائرے میں بولتے ہیں، احترام کی زبان سے بولتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، ارے یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے امتحان کے طور پر جانچ لیا ہے۔ لہم مغفرت واجر عظیم، اور انہی کے لیے مغفرت بھی ہے، انہی کے لیے بخشش بھی ہے، انہی کے لیے بڑا اجر بھی ہے۔ اب یہ 3 آیت کا ترجمہ قرآن کریم کی ہے۔ ایک میں یہ بات کہی گئی پہلی آیت میں کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، دوسری میں یہ بات کہی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کی سامنے اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، تیسری میں یہ بات کہی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنی آواز کو جو پست کرتے ہیں انہی کے لیے بخشش کا اعلان ہے۔ یہ 3 باتیں، لیکن تینوں باتیں بالکل ادب ہی ہیں، ایک ہی بات ہے۔ وہ کیسے؟ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر چونکہ ساتھ رہتے تھے اللہ کے نبی کے،
تو آپ اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہیں، دونوں صاحبان حضرت ابو بکر بھی اور حضرت عمر بھی رضی اللہ تعالی عنہما۔ قبیلہ بنو تمیم کا ایک قافلہ آ گیا، وہ پورا قافلہ مسلمان ہوا تھا۔ اب جب وہ مسلمان ہو گیا تو اسلام کا اصول یہ ہے کہ اپنے خاندان کا کوئی بڑا بنا لینا چاہیے تاکہ صحیح سمت چلے، ہم بھٹکے نہیں۔ ہر آدمی اگر کوئی بڑا نہیں ہوگا تو کوئی اپنی رائے دے گا، کوئی اپنی دے گا، انتشار ہوتا ہے۔ تو قبیلہ بنو تمیم کے جب یہ قافلہ مسلمان ہوا تو یہ اللہ کے نبی کی مجلس میں آئے اور کہا یا رسول اللہ، ہم سب مسلمان تو ہو گئے ہیں لیکن اب ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارے اندر کسی ایک کو بڑا بنا دیا جائے تاکہ ہم اسی کے پیچھے چلیں، ہم میں انتشار نہ ہو۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے ہیں، سوچ کیا رہے ہیں واللہ عالم۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر چونکہ بے تکلف لوگ تھے، حضرت ابوبکر صدیق تو یار غار ہیں، ہر وقت اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے ہیں، اور حضرت عمر دلیر بہت ہیں۔ تو ابھی اللہ کے نبی بولے نہیں ہیں، بے تکلفانہ انداز میں حضرت ابوبکر بھی بول پڑے، حضرت عمر بھی بول پڑے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ قعقاع ابن معبد کو ان کا امیر بنا دیا جائے۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں بھائی، میری رائے یہ ہے اقرع بن حابس کو ان کا امیر بنا دیا جائے۔ دونوں کی رائے الگ ہو گئی۔ اب حضرت عمر، حضرت ابوبکر اپنی دلیلیں دینے لگے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس کے اندر قعقاع کے اندر یہ خوبیاں ہیں۔ عمر اپنی دلیل دینے لگے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اقرع کے اندر یہ خوبیاں ہیں۔ اسی کے پیش نظر دونوں کی آوازیں بلند ہوتی گئی۔ اب ظاہر ہے جب دونوں آپس میں دلیل دیں گے، آپس سے اپنی بات کو درست ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، آواز آٹومیٹکلی بلند ہو جاتی ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، حالانکہ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا بزرگ و جوانوں کے ابوبکر اور عمر جیسے صحابی جن کو شیخین کہا جاتا ہے وہ نبی کی گستاخی کر دیں گے، کبھی سوچا نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی انسان سوچ لے اس کے ایمان کا خطرہ ہے۔ تو قرآن کریم آ گیا، قرآن کریم جبرائیل لے کر آ گئے اور قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، ایمان والے کون تھے اس وقت جب یہ قرآن ہے؟ ابوبکر و عمر۔ تو قرآن نے کہا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ ابھی تو رسول اللہ نے رائے دی نہیں، تم کہاں سے رائے دینے لگے؟ ابھی تو جناب رسول اللہ خاموش بیٹھے ہیں، تم نے پہلے ہی قعقاع کی اور اقرع کی رائے دے دی۔ خاموش رہو، ان اللہ سمیع علیم۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اللہ جانتا ہے، رسول اللہ کو بتا دے گا، تم خاموش رہو۔ اللہ ہے کہ جناب رسول اللہ تمہیں حکم دے کہ رائے پیش کرو۔ پھر آگے کہا، کیونکہ آواز بلند ہو رہی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم۔ میں نام لے رہا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے، اے ابو بکر و عمر، اپنی آواز کو نبی کی آواز کے سے بلند مت کرو۔ دلائل دیتے ہوئے آوازیں بلند ہو گئی تھی، منع کر دیا دھیمی بولو، آہستہ بولو، کہیں ایسا نہ ہو تم تو اپنے دلائل میں مست ہو اور آواز کے بلند ہونے کی وجہ سے نبی کی توہین ہو جائے، بے ادبی ہو جائے اور تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں۔ آپ اندازہ کیجئے، یہ صرف ابو بکر و عمر کے لیے نہیں، یہ آیت صرف رسول اللہ کے لیے خاص نہیں۔ علماء نے تفسیر کی بے شمار کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ مسلمان کو یہ چاہیے کہ جب وہ کسی اہل علم کے سامنے بیٹھا ہو، عام بندے کو چاہیے کہ جب وہ اپنے بڑے کے سامنے بیٹھا ہو تو اگر جب تک اس کا بڑا کسی بات کے مطابق رائے پیش نہ کرے، جب تک اس کا بڑا نہ بولے تو چھوٹے کو چاہیے خاموش رہے۔ اللہ کے نبی کے بالمقابل ابو بکر و عمر چھوٹے ہیں علمی اعتبار سے بھی، حالانکہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی سے عمر میں بڑے ہیں، لیکن علمی اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے چھوٹے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں منع کر کے ابو بکر و عمر کو یہ ثابت کر دیا کہ جب تم کسی اہل علم کی مجلس میں ہو تو خبردار خاموشی اختیار کرنا۔ آج کل ہم میں یہ پریشانی ہوتی جا رہی ہے، نہیں ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں بار بار کہا کرتا ہوں موبائل کا دور ہے، اور موبائل کے دور میں ہم بہت بڑے مفتی بنے بیٹھے ہیں۔ مفتی موبائل نے ہمیں مفتی بنا دیا۔ ہم نے مفتی طارق مسعود اور فلا لوگوں کو سنا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے کلپ۔ تو اب دو چار آدمی بیٹھے ہیں، امام صاحب بھی بیٹھے ہیں یا کوئی عالم دین بیٹھے ہیں، اب وہاں جو ہے مسئلہ کسی نے پوچھ لیا، ابھی امام صاحب سوچ وچار میں ہیں کہ کیا بتائیں، اس کے مطابق کیا جواب دیا جائے، کس کنڈیشن کا آدمی ہے، کس طرح اس کو سمجھانا ہے، کس طرح اسے جواب دینا ہے۔ وہ سامنے والے کا علم عفان مانتا اور کہتا ہے مسئلہ تو یہ ایسا ہے، اور بعد میں کہتے ہیں جی اب مولانا سے پوچھ لو۔
تو پہلے ہی انہوں نے مہر لگا دی کہ ہمیں تو یہ معلوم ہے، مولانا سے پوچھ لو۔ خبردار خبردار مسلمانوں، یہی قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم اہل علم سے آگے بڑھو؟ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ رسول اللہ سے آگے بڑھو؟ اگر آج اللہ کے نبی اس کائنات میں نہیں ہے، علماء انبیاء کے وارث ہیں، جس طرح نبی سے آگے بڑھنے کی ابو بکر و عمر کو اجازت نہیں، نبی سے پہلے رائے دینے کی، مسئلہ بتانے کی یا رائے مشورہ دینے کی ابو بکر و عمر کو اجازت نہیں، ایسے ہی علماء کا متفقہ فیصلہ تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے، عام آدمی کو اہل علم سے پہلے مسئلہ بتانے کی اجازت نہیں۔ یہ میری بات نہیں ہے، قرآن کریم کی بات ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہاں یہ سمجھیں کہ صرف یہ اہل علم کا مسئلہ نہیں بزرگوں، جوانوں، بالخصوص نوجوان طبقے کو اس پر متوجہ کرنا چاہتا ہوں، یہ صرف اہل علم کا مسئلہ نہیں، بلکہ گھر کے اندر بھی اگر کوئی کام ہمیں کرنا ہے، کسی بات کے اوپر رائے مشورہ لینا ہے، اپنے باپ سے پہلے، اپنی ماں سے پہلے، اپنے خاندان کے چچا یا خاندان کے تاؤ یا اپنے سگے چچا سے یا سگے تاؤ سے پہلے رائے پیش کرنے کی جرات نہ کریں، احترام کرنا چاہیے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر یہ بات کہوں، ابھی شاید ہمیں اس بات کی تکلیف نہ ہو، ہم اپنے آپ کو بہت انٹیلیجنٹ سمجھتے ہیں، بہت سمجھدار سمجھتے ہیں، اپنے باپ سے پہلے، اپنے بڑے سے پہلے رائے پیش کر کے کسی کام میں، اور کہتے ہیں کہ میاں ابو جی تمہیں کیا پتا، تم تو پہلے کے زمانے کے آدمی ہو، اس دور کو تو ہم سمجھتے ہیں، ہم کون ہیں۔ ہاں، جس باپ نے اس کائنات کی در در کی چوکھٹیں چھانی، جس باپ نے اس کائنات کو چھان کر تجھے اتنا بڑا کر دیا، آج تو اسی باپ کو یہ کہتا ہے تمہیں معلوم کیا؟ اگر اس باپ کو معلوم نہیں تھا تو اس نے پال کیسے دیا؟ اس باپ کو معلوم نہیں تھا تو اس باپ نے تیری پرورش کیسے کر دی؟ اس لیے اگر گھر کے اندر کوئی بات ہو رہی ہے، ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے اور پہلے کہہ دینا چاہیے کہ ابو جی یہاں موجود ہیں، یا دادا یہاں موجود ہیں، یا چچا یہاں موجود ہیں، یا تایا یہاں موجود ہیں، ہماری والدہ محترمہ موجود ہیں، ہم پہلے ان سے اپنی رائے ملائیں گے، ان سے پوچھیں گے، ان کی رائے کو آگے رکھیں گے، پھر اس کے بعد میں بات کریں گے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے، آپ دیکھیے حضرت امام احمد، بلکہ ایک صحابی ہیں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دیکھیے کتنا احترام کرتے ہیں اپنے بڑوں کا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے ہیں، چھوٹے سے حدیثیں سننے کے لیے۔ یہ خود کہتے ہیں کہ میں نبی کی مجلس میں جب تشریف لایا کرتا تھا اور وہاں بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوتے، میں بچہ ہوتا تھا تو میں بولتا نہیں تھا، بالکل خاموش رہتا تھا۔ سوال ہوتا ہے بولتے کیوں نہیں تھے؟ کوئی چیز، کسی چیز کا ڈر تھا؟ تو کہتے ہیں سمرہ بن جندب کہ مجھے کوئی چیز نبی کی مجلس میں بولنے سے مانے نہیں تھی، کوئی چیز نہیں روکتی تھی سوائے ایک چیز کے، وہ چیز یہ تھی کہ اس مجلس کے اندر میرے بڑے موجود ہوتے تھے۔ میں سوچتا تھا کہ اگر اس مجلس کے اندر میں کوئی اعتراض کروں، کسی بات پر بولوں، تو کہیں ایسا نہ ہو میرے بڑوں کی توہین ہو جائے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تفسیر ہے، انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر انہی آیت کے تحت یہ بات لکھی ہے ماں باپ کے بارے میں کہ ماں باپ سے آگے بڑھ کر رائے ملانا تو بہت دور، جب ماں باپ کے ساتھ چلو، باپ کے ساتھ چلو، تو اولاد کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ کہیں اولاد کا قدم باپ کے قدم سے آگے نہ بڑھ جائے۔ اگر باپ کا قدم سے آگے اولاد کا قدم بڑھا تو کہیں ڈرنا اس بات سے اللہ تعالیٰ اسی بے ادبی کے نتیجے میں تمہاری نمازوں کو برباد نہ کر دے۔ یہ میرے اقوال نہیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے اقوال ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، جوانوں، ہمیں ہر معاشرے میں، ہر وقت، ہر موقع پر اپنے بڑوں کا احترام، چاہے بڑے وہ علم کے اعتبار سے ہوں، عمر کے اعتبار سے ہوں، اور چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے بڑے ہوں، عہدے کے اعتبار سے، ہر وقت اپنے بڑوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ جو لوگ، جو طبقہ، جو جوان، جو بچہ اپنے بڑوں کا احترام کرتا ہے وہی اونچے پر پہنچتا ہے، اور جو اپنے بڑوں کی توہین کرتا ہے، اپنے بڑوں کو اپنی نظر میں نہیں لاتا، وہ بھول جائے کامیابی کے خواب دیکھنے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے بڑوں کی توہین کر کے بڑا بن جاؤں گا۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ کل کو جب وہ بڑا بنے گا اور اس کے چھوٹے اس کی توہین کریں گے، پھر اسے پتہ لگے گا کہ اپنے بڑوں کی توہین کرنے سے بڑوں کے دل پر کیسے آریاں چلتی ہیں۔ اس لیے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان یہ کرنا ہے کہ ہر جمعے کو فجر کی نماز میں انشاءاللہ مسجد میں قرآن کریم کی تفسیر ہوا کرے گی۔ ہر جمعے کو، ہفتے میں ایک دن فجر کی نماز کے بعد ہر جمعے کو قرآن کریم کی تفسیر ہوا کرے گی۔
تو اس میں آپ سب حضرات شامل ہوں، قرآن کریم کے پیغام کو سنیں، اللہ قرآن میں ہم سے کیا کہتا ہے اس میں حصہ لیں۔